زائنہ اپنے انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے بڑے شہر آئی۔ ہاسٹل کی نئی زندگی تھی، دوستوں کا نیا سرکل اور سلیبس کا پہاڑ، سب کچھ نیا تھا۔ پہلے کچھ مہینے زائنہ پوری طرح پڑھائی میں ڈوبی رہی۔ صبح لیکچر، دن بھر لیب اور رات بھر اسائنمنٹ۔ ایک دن مغرب کی اذان سنی، پر وہ اسائنمنٹ ختم کرنے میں لگی رہی۔ اذان ختم ہو گئی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے نماز چھوڑ دی۔ زائنہ کے دل میں ایک سوال اٹھا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں بہتر مستقبل کے لیے آئی ہوں، پر کہیں میں اپنا اصل مستقبل، اپنی آخرت تو کھو نہیں رہی؟ زائنہ نے اگلی صبح سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کی۔ اس نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر اپنی ٹیبل پر چپکا دیا، جس میں لکھا تھا، میری پڑھائی عبادت ہے، اگر میں اللہ کا حکم پورا کروں۔ زائنہ نے ٹائم ٹیبل بنایا تو سب سے پہلے اس نے نماز کا سلوٹ فکس کیا اور پھر اس کے آس پاس پڑھائی کا شیڈول رکھا۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتی تو اسے وہ چوری نہیں لگتی تھی، بلکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہے۔ اس کے وقت میں الگ سے برکت آنے لگی۔ جو چیپٹر پہلے 3 گھنٹے لیتا تھا، وہ چیپٹر اب 2 گھنٹے میں پورا ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زائنہ کے مڈ ٹرم آئے اور زائنہ نے محنت کی، پر اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے جتنے اس کے دوسرے دوستوں کے آئے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ زائنہ تھوڑی مایوس ہو گئی۔ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھ، اتنی نماز، اتنی محنت، پھر بھی کم مارکس، اس سے اچھا نماز چھوڑ کر زیادہ پڑھ لیتی۔ ایک رات زائنہ بہت پریشان تھی، اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے اپنا قرآن کھولا اور ایک آیت پر نظر گئی۔ اس آیت کا ترجمہ تھا، اور میری کامیابی اللہ کی مدد سے ہے۔ زائنہ نے ریلائز کیا کہ اس کی غلطی یہ نہیں تھی کہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس کی غلطی یہ تھی اس نے کامیابی کا فیصلہ صرف اپنے مارکس سے کیا تھا۔ اس نے ہر بریک میں اور پڑھائی شروع کرنے سے پہلے صرف 3 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ذکر اس کے دل کو ترنت سکون دیتا تھا اور اس کے دماغ کو فوکس کرنے میں مدد کرتا تھا۔ نمبر 2، اس نے شکر کرنا اسٹارٹ کیا۔ اس نے مارکس کی بجائے محنت کرنے کی طاقت دینے کے لیے اللہ کا شکر کرنا شروع کیا۔ اس نے سوچا، یا اللہ، شکر ہے کہ میں صحت مند ہوں، پڑھ سکتی ہوں۔ مارکس تو ایک ٹول ہے، اصل مقصد تو اچھا انسان بننا ہے۔ اگلے سیمیسٹر اس کے مارکس اچھے آئے، پر اب وہ مارکس کی غلام نہیں تھی۔ وہ رزلٹ سے زیادہ اپنے صبر پر خوش تھی جو اس نے اللہ کے ساتھ طے کیا تھا۔ یہ سکون اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ فائنل ایئر میں زائنہ کو ایک بہت ہی مشکل ریسرچ پروجیکٹ ملا۔ یہ پروجیکٹ اسے پوری رات لائبریری میں بیٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے دوست، جنہیں نماز اور عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، زائنہ کا مذاق اڑاتی تھیں، انجینئر ہو، کوئی ملانی نہیں ہو۔ زائنہ نے اسمائل کی اور اس نے سمجھا، یہ سب میرا امتحان ہے۔ اسے ایک حدیث یاد آئی جس میں کہا گیا ہے، علم کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ زائنہ نے اس پروجیکٹ کو صرف ڈگری کے لیے نہیں کیا، اس نے اسے ایک امانت سمجھا جو اللہ نے اسے دی تھی۔ جب زائنہ اسٹڈی کرتی تو اس کی نیت ہوتی، میں اس علم کو لوگوں کے فائدے کے لیے یوز کروں گی۔ زائنہ جب کسی دوست کی ہیلپ کرتی تو اس کی نیت ہوتی، کسی مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اس نے اپنے اخلاق کو سب کے ساتھ اچھا رکھا۔ جب کوئی سینئر اسے ڈانٹتا تو اس نے الحمدللہ کہا اور صبر کیا۔ اس نے ریلائز کیا کہ اللہ سے قریب رہنے کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بلکہ بہترین اخلاق بھی ہے۔ زائنہ نے نہ صرف اپنے پروجیکٹ میں کامیابی حاصل کی، بلکہ اس نے اپنے دوستوں اور پروفیسر کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی۔ لوگ اسے گڈ ہیومن کہتے تھے۔ اس کے دوستوں نے اس کی نماز کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا اور ان میں سے کچھ تو اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنے لگے۔
زائنہ نے سیکھ لیا تھا کہ پڑھائی آپ کو اچھا پروفیشنل بناتی ہے، پر ایمان آپ کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اپنے ٹائم ٹیبل میں اللہ کو فرسٹ پرائیورٹی دو۔ جب آپ اللہ کا حق پورا کرو گے تو وہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھنے کو اپنی عادت بنا لو، یہ اسٹریس کو کم کرتی ہیں اور آپ کے دل کو ریفریش کرتی ہیں۔ اپنی اسٹڈی کو صرف جاب کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت اور علم کا عبادت سمجھو۔ نماز آپ کا وائی فائی ہے، اس سے کبھی ڈسکنیکٹ مت ہونا۔ ذکر آپ کا اینٹی وائرس ہے، یہ اسٹریس اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ تہجد آپ کی ٹربائن انجن ہے، یہ آپ کو وہ طاقت دیتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، آپ کی محنت میں برکت دیتا ہے اور سب سے ضروری آپ کے دل کو ہمیشہ سکون سے بھرا رکھتا ہے۔